پہلے ہم ایک دفعہ موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور حافظ صاحب آپ سے اگر گفتگو پر آغاز کر لیا جائے تو یہ بتا دیں کہ ہمارے دین نے اساتذہ کا جو ایک مقام اور ایک مرتبہ بتایا ہے وہ کیا ہے، اور کیا آج کے معاشرے میں ہمیں وہ اہمیت اور وہ مقام اساتذہ کا نظر آتا ہے، اور اگر نہیں نظر آتا تو پھر ان کو نظر انداز کر دینے سے ہم کس نقصان کا کیا نقصانات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ جو آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا. ابھی جس طرح آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اگر آپ پوری تاریخ انسانی پہ غور کیجئے تو کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر ہیں وہ معلم بنا کر بھیجے گئے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسول اور 6 اولو العزم. جب آپ سب کی بات کرتے ہیں تو سب کو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا. اگر دنیاوی بات کریں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جسے بادشاہ نہیں بناتا اسے استاد بنا دیتا ہے. تو ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم ان کی رعایا ہیں. اب کیسے ہی استاد ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسے ہی وہ شاگرد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں موجود. اگرچہ آج نہ ویسا استاد نہ ویسے شاگرد، لیکن چونکہ ہم پیروی انہی کی کرتے ہیں اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، لہٰذا ہمیں رہنمائی وہیں سے لینا ہوگی. دیکھیے، استاد کا مقام تو بلند رہے گا، لیکن اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ شاگرد کا رسپانس کیا ہے. 2 قسم کے شاگرد ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہوں گے کہ جو با ادب ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو بے ادب ہوں گے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. لیکن تاریخ انسانی نے آج تک کوئی با ادب انسان نہیں دیکھا جو کسی مقام تک نہ پہنچا ہو، اور کوئی بے ادب نہیں دیکھا جو کسی مقام پر، با ادب وہ کہ جو ہمیشہ کسی مقام پر پہنچا ہے معذرت، لیکن بے ادب وہ کہ جو بے ادبی بھی کرتا ہو اور اس کے بعد کسی مقام پر پہنچ بھی گیا. ممکن ہے عارضی طور پر کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس چیز کو دوام حاصل ہو. یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے اس چیز کو ماپنے کا. کہ اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بڑا بادب شخص ہے، لیکن چونکہ دنیاوی طور پر اس مقام پر نہیں ہے تو کیا وہ نوازا نہیں گیا؟ ایسا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نوازا کس فیلڈ میں گیا. اب جب ہم سوال کا آپ کا دوسرا حصہ تھا کہ جو آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے، سرکار کے شاگرد تو وہ کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ سر پر جیسے پرندے موجود ہوں کہ اگر ہم ہل گئے تو پرندے اڑ جائیں گے. تو ادب جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہے. اگر آپ اس رشتے کو ایک لفظ میں مقید کرنا چاہیں تو وہ ادب ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو جہاں پر بات ادب کی ہوگی، جہاں پر دنیا کی پوری تاریخ کا، فلسفے کا بھی مطالعہ کیجئے تو دنیا میں جتنے بڑے لوگ جن کو ہم دنیاوی طور پر بڑے سمجھتے ہیں، کیونکہ دین میں جو لوگ بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں ہی، لیکن کچھ ایسے لوگ جو تاریخ جن کو بڑا مانتی ہے، اگر ان میں آپ کامن چیز دیکھتے ہیں تو اپنے اساتذہ کے لیے بہت بڑا ادب کا رسپیکٹ فیکٹر موجود ہے. میں سرکار سے بھی پیچھے چلوں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جس کو ہم سب قربانی کے واقعے سے جانتے ہیں، ان کے آپس میں 3 تعلق تھے. باپ بیٹے کے تعلق تو موجود تھا، 2 انبیاء کا بھی تعلق موجود تھا، لیکن ان کا جو تیسرا تعلق تھا وہ استاد اور شاگرد کا تھا. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، وہ ایک ایسا الگ سے موضوع ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک باپ یا ایک استاد آج کے دور میں کسی کو اپنا یہ خواب بتائے کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کیا، تو بہت سارے سوالات جنم لے سکتے ہیں نا، کہ میں تو وہ خواب میں نہیں تھا، ہو سکتا ہے میرا بھائی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں جی آپ نے خواب جو ہے وہ غلط دیکھا. یعنی ہم اس خواب کے بارے میں، ابہام کے بارے میں بات کریں گے، یا ممکن ہے کہ اس پر یقین نہ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم اس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا آپ اس کی تعمیل کیجئے. تو جو استاد نے بات کہی، آج کی مثال میں اس میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں جو آپ کے سوال کا آخری حصہ تھا کہ کیا آج ہم جو ہیں وہ اس روش پر چل رہے ہیں، اور اگر نہیں چل رہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کو اگر آپ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ آج وہ شاگرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر سمجھ آ جائیں تو استاد سے آگے نکل گئے. دنیاوی ڈگری میں آپ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ماں، باپ اور استاد یہ ایک ایسی تکون ہے کہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ ان میں سے کبھی کوئی آپ سے حسد نہیں کرتا، کبھی کوئی آپ کی جو ترقی ہے اس سے خائف نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی ترقی نہیں ہونی چاہیے. تو یہی وہ 3 رشتے ہیں جس میں استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر آپ چند چیزیں جاننے کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اپنے استاد کو کراس کر گیا، میں یا ان سے آگے نکل گیا،
تو یقین کیجئے خام خیالی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، کسی انسان کا گمان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق ہو۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں وہ ہم اپنے معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے دائیں بائیں ایسے باادب لوگ بھی دیکھتے ہیں اور زیادہ تعداد بے ادب کی دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم آگے چل کر اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ اس میں جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ نہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، یا ہم نے اس تعلیم کو علم میں کنورٹ کیا ہے، تاکہ ہم اس پیئر آف ورڈ کا ڈفرینس بھی سمجھ سکیں جو پروفیشنل لائف میں بھی آتے ہیں۔ جو دیکھیں مولا علی نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا۔ تو جب علم کا شہر یہ کہے تو ایک عام انسان کے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ حافظ صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ آج کل عصر حاضر میں وہ مقام نہیں رہا اساتذہ کا، تو آپ کو یہ وجوہات لگتی ہیں کہ اساتذہ کا معیار بھی اس طرح سے نہیں رہا ہے، اور ہمارے دین نے بھی کیا معیارات اور کیا احکامات دیے ہیں اساتذہ کے حوالے سے، اور کیا آج کے دور میں اساتذہ وہ مقام قائم رکھ پائے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے جی، کہ مقام تو استاد کا جو یا اساتذہ کا مقام تو وہی رہے گا۔ یہ اہم ہے کہ کیا وہ مقام ان کو دیا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن جو سوال کا دوسرا حصہ وہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ کیا وہ معیار کے اوپر اساتذہ بھی پورے اتر رہے ہیں۔ ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں تو معیار بہت واضح ہے، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ علم ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں نا ایک پیئر آف ورڈز تعلیم اور علم کو بہت زیادہ لوگ مکس کر جاتے ہیں، جبکہ اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تعلیم، جس طرح رابرٹ فروسٹ نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بند کمرے میں اپنے آپ کو دیکھ لینے کا نام ہے، اور علم اس کمرے کی کھڑکی سے کائنات کے مطالعے کا نام ہے۔ تو تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں زبانی یاد ہے، لیکن علم وہ ہے جس پر ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو اساتذہ جو ہوتے ہیں نا اس میں سے زیادہ تر تعداد وہ ہے جو اس کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علم کو اپنے اوپر اس کو پہن لیا ہوتا ہے، اور وہ ان کی شخصیت کے اندر وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ آج کی اگزامپل لیتے ہیں تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج اگر ہم دین کی تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو خاص طور پر ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر کوئی ایسا ہماری کوئی ڈگری یا کوئی ہمارا ایسا معیار موجود نہیں کہ اگر یہ سٹینڈرڈ ہوگا تو امام مسجد یا کوئی سپارہ پڑھانے والے قاری صاحب ہوں گے۔ جبکہ اگر آپ کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر اس کا ایک پیمانہ ہے کہ اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کے استاد ہیں، جب آپ نے قرآن مجید پڑھانے ہیں، جب آپ نے حدیث کی تعلیم دینی ہے، جب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر اور دین کی بات کرنی ہے، تو آپ کے پاس وہ معیار ہونا چاہیے کہ علم بھی ہو۔ خاص طور پر جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب کہا جاتا ہے قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا جائے۔ سننے والوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے کوئی ریفرنس کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی آیت ہے یا حدیث مبارکہ جو ہے وہ کون سی ہے، تو اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کا مفہوم ہے یا حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جہاں پر جو بھی دین کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں قرآن میں آیا ہے جی، حدیث میں آیا ہے، تو وہ معیار تو نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا جو جواب ہے بڑا سمپل ہے کہ ہم نے وہ معیار قائم ہی نہیں رکھا۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز میں جو معیار ہے وہ ڈگری ہے، کہ آپ کے پاس اگر یہ ڈگری موجود ہے تو آپ استاد ہیں۔ اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے نا وہ اخلاقیات کا آتا ہے۔ اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے وہ آپ کی اسپیشلائزیشن ان ہیومن بینگز یا بینگ ہیومن بھی آتا ہے، کہ آیا آپ اپنا لیکچر ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے ایک کتابیں پڑھ لی ہیں اور میں یہ سمجھوں کہ میں اس کا عالم ہو گیا تو ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس وہی بات ہے کہ تعلیم ہو گئی لیکن میں نے اس کو علم کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ میں نے اس کو ابھی تک عملی جامہ پہنایا ہی نہیں۔ میں ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچ سکا کہ اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے طالب علم ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب میری بات ان تک پہنچے گی تو ان کے دلوں پر اثر بھی کرے گی، تاثیر بھی رکھے گی، میں نے اس طرح ان تک وہ بات پہنچائی نہیں۔ ہر لفظ امانت ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں شاگردوں کی تو شاگرد، جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم استاد سے آگے نکل گئے ہیں۔ مرشد یا استاد کو پیٹھ دکھانے والا فیض نہیں پا سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ بالکل۔ تو اگر آج کوئی بھی نوجوان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے دنیاوی ڈگری اپنے استاد سے بڑی لے لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید میں کسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں، ایسا نہیں ہونے لگا۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ ماں باپ اور استاد وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی آپ کی کامیابی سے خائف نہیں ہوتے، حسد نہیں کرتے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے
ان کو جگہ کیا دی. میں ایک دنیاوی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سکندر اعظم نے جب اپنی آدھی دنیا فتح کر لی نا تو اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ایک پلان کیا اور وہ ان کے اپنے آبائی علاقے میں گئے. ارسطو اس وقت کافی ضعیف ہو چکے تھے اور اپنے گھر کے باہر دھوپ سینک رہے تھے. اس دوران جب سامنے آ کر ارسطو جو سکندر اعظم نے کہا کہ آپ کے شاگرد نے جب غرور سے کہا کہ میں نے آدھی دنیا فتح کر لی, مانگے مجھ سے کیا مانگتے ہیں. اچھا, آپ جانتی ہیں ارسطو نے کیا جواب دیا کہ جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ غرور کے منہ پر تمانچہ. انہوں نے ایکچولی بتایا کہ تم اسٹوڈنٹ ہو, تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے. ارسطو نے کہا یار آگے سے پیچھے ہٹو, دھوپ آنے دو. اچھا, دیٹ واز دا آنسر. تو آنے والی تاریخ میں یہ ایک محفوظ ہو گیا یہ واقعہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں, بے شک آدھی دنیا بھی فتح کر لیں, اور اگر آپ اس کے بعد آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اپنے استاد کے سامنے آ کے یہ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے, تو استاد سے صرف آپ نے لینا ہے وہ ہے فیض, اور جو آپ نے دینا ہے وہ ہے ادب. کیا بات تو ہے. ادب اور فیض یہ بالکل پیرالل چلتے ہیں. جتنا ادب کریں گے اتنا فیض ملتا رہے گا, اور اگر ادب کے بغیر آپ فیض کی توقع رکھتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرشد کو پیٹھ دکھانے سے فیض نصیب نہیں ہوتا, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ توقع نہ رکھیے کہ کم از کم ہم نے استاد کی اگر عزت نہیں کی یا وہ مقام نہیں دیا. جس طرح بھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا, میں اس بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب استاد سامنے سے آ رہے ہوں تو جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم سائیکل سے اتر جاتے تھے, ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں. اور آج کی بھی تاریخ میں بھی الحمدللہ ہمارے استاد محترم جب تشریف لاتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہاتھ نہ بند جائیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کھڑے ہو اور ہم بیٹھ جائیں. ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ان کے فیض لے کر کندھے پر تھپکی لے یہ کر, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ پاک آپ کو وہ عزتوں سے نوازتا ہے کہ جس کے آپ مستحق نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے فضل سے آپ اس کیٹیگری میں, اس حصار میں ضرور آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے آپ کے لیے نعمتیں اور اس برکتیں ادب کی وجہ سے, اس احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتے ہیں. اور آپ کہیں بھی کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں, اگر استاد محترم آپ کی زندگی میں شامل نہ ہو تو آپ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. اختتام پر حافظ صاحب سے پہلے ہم اس موضوع بارے کو ایک میسج لے لیتے ہیں. میسج آج کا یہی ہے جی کہ استاد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. جیسے کہ بابا اقبال کی ایک بات ہے کہ جب انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ یہ اس خطاب میں تب قبول کروں گا جب میرے استاد محترم مولوی میر حسن صاحب کا شمس العلماء کا خطاب دیں. انہوں نے وہ قبول نہیں کیا. اور یہی چیز اگر آپ بابا اشفاق احمد کا واقعہ دیکھیں جو بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کورٹ میں پہنچے ایک چالان کے سلسلے میں, اور جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں اور میں استاد ہوں. تو جج سمیت پوری عدالت کھڑی تب ہوئی جب جج نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ. اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ لوگ ترقی یافتہ کیوں ہیں. تو استاد کا احترام کیجیے, صرف آپ کی ذات نہیں, انفرادی حیثیت سے بڑھ کر اجتماعی طور پر قومیں آباد ہو جاتی ہیں اور قومیں آگے اپنا سفر طے کر لیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے بے شک. اور ترقی یافتہ قوموں کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتی ہیں. انہیں وہ مقام جو ہمارے دین نے بتایا ہوا ہے در حقیقت وہ مقام انہیں دیا جاتا ہے.